تو سیدہ شاہبانو آپ نے اپنا دوپٹہ اتارا اور امام حسین کے قدموں پہ رکھا اور ہاتھ جوڑ کر عرض کیا کہ حسین ابن علی جانتے ہو نا میں کون ہوں؟ میں شاہ ایران نوشیروان عہدے کی پوتی ہوں، میری زندگی محلات میں گزری ہے، میں سونے اور چاندی کے برتنوں میں کھاتی پیتی تھی، لیکن جس دن سے تمہارے گھر میں آئی ہوں میں نے مٹی کے برتنوں میں کھا پی کے فخر محسوس کیا۔ میں ایران کے محلات میں ریشمی بستروں میں سوتی تھی، لیکن جس دن سے تمہارے گھر میں آئی ہوں اس کھجور کی پتوں کی ٹوٹی ہوئی چارپائی میں سو کے فخر محسوس کرتی۔ اگر آج اس آخری وقت میں حضور آپ نے مجھے یہاں سے نکال دیا، کل قیامت کے دن کس منہ سے ماں فاطمہ کے دربار میں جاؤں گا؟ سیدہ خاتون نے جنت نے پوچھ لیا، شاہبانو جب میرے حسین پہ مشکل وقت آیا تو بچوں کو لے کر مدینہ طیبہ چلی گئی تھی، میں کیا جواب دوں؟ حضور میں نہیں جانا چاہتا، میں یہ سارے منظر برداشت کروں گی، اور میں شاہبانو سن لو گے سارے برداشت کر لوں گی، کل ظہر کے وقت میرا امتحان ختم ہو جائے گا، میری لاش کو گھوڑوں سے روک دیا جائے گا، میرا ساتھ نیزے کی نوک پہ ہوگا اور تیرا امتحان شروع ہو جائے گا۔ پھر ساتھ سے دوپٹہ نہ اترنے دے، منہ پہ تماچے نہ مارنا، ماں فاطمہ کی سفید چادر کو داغدار نہ ہونے دے۔ ایک کربلا میں سبق سکھایا ہے ان عورتوں کو جو آج اس کربلا کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسو آتی ہیں، اگر تیرا شوہر سارا دن مزدوری کرتا ہے، اس دل کو کام نہ ملے، مزدوری نہ ملے، تو تھک ہار کر جب شام کو گھر میں آئے تو تم اپنا گھر سر پہ نہ اٹھا دیا کر، برداشت کیا کر۔ تجھے کربلا یہ سبق سکھاتی ہے، سیدہ شاہبانو یہ سبق سکھاتی ہے جس نے اپنے شوہر پر سب کچھ قربان کر دیا۔ آج بھائی بھائی سے لڑا ہے، دیکھنا نہیں چاہتا، سلام دینا گوارا میں نہیں تھا، بھائی بھائی سے۔ امام حسین کے سگے بھائی نہیں تھے، چچا دار پر حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ، چچا دار بھائی، چچا دار بھائی سے برداشت نہ ہوا۔ امام حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے سیدہ سکینہ ہے، علی اصغر ہے، پانی کے لیے ترستے ہیں۔ جب کنارے فرات پہ کہہ رہا تھا اس وقت سیدنا عباس جانتے تھے جاؤں گا ٹکڑے ہو جاؤں گا، لیکن آپ نے اپنے بھائی کے بچوں کی پیاس کو نہ دیکھ سکے، اپنا خیال اپنے گھوڑے پہ بیٹھے اور مشکیزہ اٹھایا اور کنارے فرات کی طرف جاتے ہیں۔ جب مشکیزہ بھرا دشمن نے دیکھا، آگے بڑھ کے تلوار کا وار کیا، حضرت عباس کا ایک بازو کٹتا ہے، دوسرے سے مشکیزہ پکڑا، دوسرا بھی کٹ گیا، دانتوں میں مشکیزہ پکڑا، ظالموں نے تیروں کے وار کیے، آپ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، منہ پہ تیر لگتے ہیں، آپ کا خون پانی کے اندر کا مل گیا، لیکن آپ جانتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ میں چاند قطرے اپنے سگے بھائی کی چچا دار بھائی کے بچوں کے لیے پہنچا سکتا، اور اپنی ہر طرف سے تیروں کی بارش ہو رہی تھی۔ حضرت عباس کا جسم تیروں سے پر تھا، مشکیزے کو تیر لگ چکے تھے، لیکن چند گھونٹ پانی کے لے کر جب گھر میں تک پہنچے تو اپنا سارے امام حسین کے قدموں میں رکھا اور جان قربان کر دی۔ یہ سگے بھائی نہیں تھے، کون تھے؟ چچا دار بھائی تھے۔ کربلا ہمیں یہ سکھاتی ہے سگے بھائی کا تو مقام بڑا ہے، اگر تمہارا چچا دار بھائی بھی ہے تو اس کے بیٹے بھی آ جائیں تو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھیں۔ تو سگے بھائی کے بیٹوں کو نہیں سمجھتے، اور ناراضگی کیا ہے؟ مایوسی۔ اور پھر بھتیجے کا مقام دیکھیں کربلا کے اندر، جب سارے آہستہ آہستہ شہید ہوتے چلے گئے، شہید آج تو بھتیجا ہے، چچا سے سلام لینا دوبارہ نہیں کرتا، نفرت کرتا ہے، دوستوں سے کہتے ہیں چھوڑو یہ میرا چچا ہے، جانے وہ فضول آدمی ہے، اس کے پاس کچھ نہیں، بے در ہے، فارغ ہے۔ نہیں، کربلا کے اندر جب سب شہید ہو گئے تو حضرت امام حسن کا بیٹا امام حسین کا جو بھتیجا تھا حضرت قاسم رضی اللہ تعالیٰ، میں چڑھتی جوانی 13-14 سال کی ہو گیا، آپ آئے اور حضرت امام حسین سے کہا کہ چچا جان مجھے کربلا میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا بیٹا میں تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا، تو میرے بھائی حسن کی نشانی ہو پر تمہیں جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ پھر پھپھو زینب کے پاس گئے، آپ مجھے اجازت دیجیے۔
آپ نے بھی مانگی۔ امام حسین نے فرمایا نہیں زینب یہ میرے بھائی کی نشانی ہے حسین کی، میں حسن کی اس کو جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ آ کر اس وقت دیکھا امام حسن نے 13-14 سال آئے تو بچے نماز نہیں آتے، امام حسن کہ بیٹے حضرت قاسم بس ایک ہی طلب ہے ہو گیا کسی طریقے سے چچا اجازت دے دے اور کربلا میں جا کر اپنے چچا کو جان قربان کر دے۔ بھتیجے کی خواہش ہے کہ اپنے چچا کو جان قربان کر دے۔ جب چچا نے اجازت نہ دی تو ایک طرف تھک ہار کے بیٹھ جاتے ہیں، اپنے گھٹنوں پہ سر رکھا، ہاتھ میں تلوار دی۔ اچانک خیال آیا، بچپن میں باپ نے ایک تعویذ دیا تھا کہ قاسم اپنے بازو کے ساتھ باندھ لو، زندگی میں جب بھی مشکل وقت آیا اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لینا، اللہ کی مشکل آسان کر دے گا۔ اچانک خیال آیا وہ دل میں اس سے بڑا مشکل وقت کون سا ہوگا۔ تعویذ کھولا، تعویذ کھول کے جو پڑھتے ہیں اس میں لکھا ہوا تھا بیٹا قاسم جب کربلا میں تیرے چچا حسین پہ مشکل وقت آئے ان پہ جان قربان کر دے۔ یہ تعویذ میں لکھا ہوا تو بچپن میں چچا نے اپنے باپ کو دیا تھا، اب خوشی کی انتہا دوڑتے آ رہے ہیں، اب تو اپنے بھائی کی سفارش دینے کی اجازت دے۔ امام حسین نے اجازت دی اور بھتیجے نے جا کر اپنے چچا کو جان قربان کر دی۔ کربلا تمہیں یہ سکھاتی ہے، یہ نہیں سکھاتی کہ تھوڑا سا لنگر پکایا کھا لیا تو بس محبت حسین عطا ہو گئی۔ اگر چچا ہے بھتیجا ہے تو حضرت قاسم کی طرح اپنے چچا پہ جان قربان۔ جب سارے شہید ہو گئے اب کوئی بھی نہ بچا، امام حسین ایک خیمے کی چوب سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، دشمن کہتا ہر دن مبارز حسین مقابلے میں کسی کو بھیجو، کوئی بھی نہیں تھا اس وقت۔